اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پھول کے 4 حصوں کو پڑھے تھے: پیالہ گل، تاج گل، نرکوٹ اور مادہ کوٹ۔ اس ویڈیو میں ہم کو غور کرنے کا ہے کہ زیرگی کا کیا مطلب ہے اور زیرگی کی قسمیں کتنی ہیں۔ زیرگی وہ عمل ہے جس کے دوران پھول کے نرکوٹ کے زیرے دان سے زیرے یا پھول کے نرکوٹ کے بذرے دان سے بذرے نکل کر مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچتے ہیں، عمل زیرگی کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یہ پھول ہے، پھول میں یہ مادہ کوٹ ہے، یہ مادہ کوٹ کی کلگی ہے، اور یہ ہے نرکوٹ، اور یہ ہے نرکوٹ کا بذرے دان یا زیرے دان۔ یہاں سے بذرے یا زیرے نکل رہے اور مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچ رہے۔ بس زیرہ نرکوٹ کے زیرے دان سے نکلا اور مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچا، بس یہ پہنچنے کا عمل کہلاتا عمل زیرگی۔ تو زیرگی کی تعریف ہم یوں کر سکتے کہ ایسا عمل جس کے دوران نرکوٹ کے بذرے دان سے بذرے یا نرکوٹ کے زیرے دان سے زیرے نکل کر مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچتے ہیں، عمل زیرگی کہلاتا ہے۔ عمل زیرگی کی خاص قسمیں 2 ہیں: ایک خود زیرگی، اور دوسری پار زیرگی۔ اب خود زیرگی کا کیا مطلب ہے؟ ایسا زیرگی کا عمل جس میں صرف ایک ہی پھول میں یا ایک ہی پھول کے زیرے دان سے زیرے نکل کر مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچتے، یعنی اسی پھول میں یہ عمل ہوتا، ایک ہی پھول میں یہ عمل ہوتا، یا اگر آپ تفصیل سے بولے تو ایک ہی پھول کے زیرے دان سے زیرے نکلتے اور اسی پھول کی مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچتے، تو یہ عمل کہلاتا خود زیرگی۔ یا پھر فرض کر لو یہ ایک پودا ہے، یہ پودے پر ایک پھول یہ ہے اور دوسرا پھول یہ ہے، یہ ایک ہی درخت پر یا ایک ہی پودے پر 2 پھول ہے۔ اگر ایک ہی پھول میں زیرگی کا عمل ہو رہا تو یہ خود زیرگی، اور اگر ایک ہی پودے کے 2 پھولوں کے درمیان زیرگی کا عمل ہو رہا، 2 پھولوں کے بعد درمیان ہو رہا لیکن ایک ہی پودے کے 2 پھولوں کے درمیان ہو رہا، یعنی ایک ہی پودے پر موجود پھول کے زیرے دان سے زیرے نکل کر اسی پودے کے دوسرے پھول کے مادہ کوٹ کی کلگی پر اگر زیرے پہنچ رہے تو یہ عمل بھی خود زیرگی کہلاتا ہے۔ یعنی خود زیرگی کی تعریف آپ تفصیل سے یوں بیان کر سکتے کہ زیرگی کا وہ عمل جس میں ایک ہی پھول یا ایک ہی پودے کے 2 پھولوں کے درمیان زیرگی کا عمل ہو، خود زیرگی کہلاتی ہے۔ اب پار زیرگی، فرض کر لو یہ پودا ہے، اس پر ایک پھول ہے، یہ دوسرا پودا ہے، اس پر ایک پھول ہے، ایک درخت یہ، دوسرا درخت یہ۔ اب زیرگی کا عمل ہو رہا، ایک درخت کے ایک پھول کے نرکوٹ سے زیرہ نکل رہا اور دوسرے درخت کے اسی نوع کے پودے کے مادہ کوٹ کی کلگی پر پہنچ رہا، تو یہ پار زیرگی کہلاتا۔ لیکن شرط یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں جو پودے ہیں یا دونوں جو یہ درخت ہے یہ ایک ہی نوع کے ہونے چاہیے۔ جیسا اگر یہ جاسون کا پودا ہے تو یہ بھی جاسون کا ہونا چاہیے، اگر فرض کر لو یہ آم کا درخت ہے تو یہ بھی آم کا درخت ہونا چاہیے، یعنی پار زیرگی کرتے وقت دونوں درختوں کی نوع ایک ہونا ضروری ہے، ویسا زیرگی کا عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے زیرگی۔ تو پار زیرگی
ایک ہی نوع کے دو درختوں یا دو پودوں کے پھولوں کے درمیان ہوتی. اور زیرگی کا تیسرا جو عمل ہے، تیسری قسم، کچھ کتابوں میں اس کو لکھا جاتا، تیسری قسم کے طور پر لیا جاتا، وہ ہے مصنوعی زیرگی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جہاں پر مصنوعی کا لفظ آتا وہاں پر انسان کا دخل آ جاتا. یہاں پر زیرگی انسان کراتا. کیوں کراتا؟ اگر اس کو تیار ہونے والے پودے میں، کیونکہ زیرگی کے بعد میں بیج بنے گا اور بیج سے نیا پودا بنے گا، تو زیرگی کے بعد جو بیج بنے گا اور بیج سے جو پودا بنے گا، وہ پودے میں اگر اس کو اپنی پسندیدہ خصوصیات یا مطلوبہ خصوصیات پیدا کرنی کی ہے، مطلوبہ خصوصیات اگر پیدا کرنی کی ہے تو مصنوعی زیرگی کرتا. مطلب وہ دو ایسے پودوں کو چنتا جس میں ان کی پسندیدہ خصوصیت ہو، جس میں انسان کی پسندیدہ خصوصیت ہو. جیسے زیادہ فصل دینے والا پودا یا زیادہ پیداوار دینے والا پودا، یا کم پانی میں اچھی پیداوار دینے والا پودا، یا بیماریوں سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والا پودا اگر اس کو تیار کرنے کا ہے تو وہ دو پودوں کو چنتا، ان کے درمیان خود زیرگی کرواتا اور پھر مطلوبہ خصوصیت کی نئی نسل کو تیار کرتا. تو یہ زیرگی کا عمل کہلاتا مصنوعی زیرگی. اصل میں زیرگی کی خاص قسمیں دو ہی ہے، خود زیرگی، پار زیرگی. لیکن یہاں پر آپ تیسری قسم کی زیرگی کو مینشن کر سکتے، مصنوعی زیرگی.